لیں کہ ہمارا رازق اللہ 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 نے دینا ہے. ایک بات. دوسری بات، جس جگہ میں آپ رہ رہے ہو کوشش کریں اپنی تربیت کے لیے اس دیوار کے چاروں طرف، اس کمرے کے چاروں طرف یہ لکھا ہو: عبد الماجد تجھے مرنا ہے، تجھے قبر میں جانا ہے، تجھے حساب سوال دینا ہے، تجھے یہ جو دنیا کے اندر دن گزارے ہیں اس کا تجھ سے سب کچھ پوچھا جائے گا. حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے. فرماتے جب یعنی کہ جہاد کے موقع پر یا لوگوں کے زکوٰۃ اور عطیات اور صدقات اور فطرانے کی رقمیں آتی تھی تو میرے دل میں بھی خیال پیدا ہوتا تھا، رشید تجھے کون دیکھ رہے تو ان پیسوں کو استعمال کر لے. لیکن کہتے ہیں حضرت کہ اتنا شیطان کا حملہ آور ہوتا کہ میں نے آخر میں اپنے اس کمرے کی چاروں دیواروں پہ لکھ لیا تھا: رشید تجھے مرنا ہے، تجھے قبر میں جانا ہے، تجھے حساب کتاب دینا ہے. تو کہتے جب شیطان دل میں خیال ڈالتا تو میں اس دیوار پہ دیکھتا رشید تجھے مرنا ہے، اس دیوار پہ دیکھتا رشید تجھے مرنا ہے، اس دیوار پہ دیکھتا رشید. بس پھر خیال، پھر تھوڑی دیر کے لیے خیال رفع دفع، پھر شیطان اندر کہتا کون دیکھ رہے کر لے، پھر توبہ کر لینا. پھر میں دیکھتا سامنے لکھا ہوتا رشید تجھے مرنا ہے، جانا ہے جانا ہے. ہزار بار بھی یہ جملہ کہو، بار بار بولو. اس لیے اللہ کی بڑائی آخرت کو بولو بولو بولو، اتنا تک بولو کہ جتنا آپ اپنا ایمان بچا کر قبر تک لے جائیں. بس اگر لے گئے تو پھر آپ سلامت، نہیں تو پوری دنیا کامیاب، ہم ناکام تو سمجھو ہماری ساری آخرت ناکام. ہم کامیاب تو دنیا جو بھی کرے ہمارے اوپر جو موت کا نکارہ بجے گا ہم کامیاب ہو گئے. اصل مولویت جو تھا وہ یہ تھا تھوڑے پہ قناعت کر لینا، صبر کر لینا، لیکن حق پیغام حق طریقے سے حق انداز سے لوگوں تک پہنچانا. لیکن ہم نے اس کو لوگوں کی مرضی کے مطابق ڈھال کے، اور خاص کر کے اللہ کی قسم آج ہر جگہ پہ جائیں، کیوں مولوی ابوبکر صاحب ہر جگہ پہ جائیں، آج یہی بات ہے کہ مولویوں کی توحید بہت، یعنی کہ ہم علماء کو تو بڑے کو نہیں کہتے، مولویوں سے مراد کہ ہم جو 4 5 6 بیٹھے ہیں اس مجلس میں، ہماری ہی توحید میں اتنا خلل ہے. ہم اتنے یعنی کہ اپنے آخرت سے، اپنے رزق کے حوالے سے، اتنے معیشت کے حوالے سے، معاشیات کے حوالے سے اتنے پریشان اور ہر وقت سر پکڑا ہوا کہ ہماری نظر ہی دنیا پر ہے. جنہوں نے دین پڑھا ہوا ہے تو ان لوگوں کو کیا حالت ہوگی. اس لیے سب سے پہلے اللہ کے بول بولو، بار بار بڑھائی بولو، میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ. اس لیے کہ اللہ کے بول بولتے ہوئے بعض وقت غیر اللہ پہ نظر چلی جاتی ہے. تو یہ جو جماعت والے، تبلیغ جماعت والے بزرگ فرماتے ہیں نا کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور ان کے ہر جملے کے اندر کتنی بڑی توحید ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. پوری توحید کو انہوں نے ایک جملے کے اندر، ملک اسحاق سے فرمایا کرتے تھے، انہوں نے ایک جملے کے اندر بند کر دیا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. کتنی بڑی بات ہے. اور الحمدللہ انہوں نے اس پر، تو اس پر اللہ رب العزت ہمیں جو ہے نا یہ جملہ ہمارے دل و دماغ کے اندر بیٹھ جائے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. بس جو کچھ کرتا ہے میرا اللہ کرتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. ساری دنیا اگر مل کر چاہے آپ کو بھوکا مارنا ہے، آپ کو اللہ نے کھلا کے سلانا ہے تو آپ کھا کر ہی سوئیں گے. اور ساری دنیا کھلانا چاہے، اللہ آپ کو بھوکا رکھنا چاہتا ہے، آپ بھوکا رہیں گے. ایک بسوں کے پیچھے ایک جملہ لکھا ہوتا ہے: رب راضی تے سارا جگ راضی. تو جس کا اللہ راضی ہو گیا اس سے سارا جگ راضی ہو گیا، اور جس کا اللہ ناراض ہو گیا اس کا سارا دنیا بھی اگر اس کو مل کے خوش کرنا چاہے تو اس کے دل کے اندر اندھیرے ہی ہے. اس لیے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اطاعت کے ذریعے، فرما برداری کے ذریعے، 3 باتوں میں کبھی بھی آپ کو وقت کم ہو تو 3 باتوں کا خلاصہ بیان کر دیں دین کا. اللہ کو راضی کرو عبادت کے ذریعے، اللہ کے نبی کو راضی کرو اطاعت کے ذریعے. بولو اللہ کو راضی کرو عبادت کے ذریعے، نبی علیہ السلام کو راضی کرو اطاعت کے ذریعے، اور اللہ کی مخلوق کو راضی کرو خدمت کے ذریعے. یہ 3 باتیں پورے دین کے خلاصے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.